السلام علیکم. آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان محبوب سرور سواتی صاحب. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی نشریاتی زندگی کا آغاز کب اور کس شہر سے کیا تھا؟ جی الحمدللہ ہمارا بیج جو ہے، ہمارے یہاں بیجز ہوتے ہیں پروڈیوسرز کے، جو انڈکٹ کرتا ہے ریڈیو پاکستان ایک خاص مرحلے سے گزرنے کے بعد، ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد. تو ہم 2001 کے بیج کے پروڈیوسرز ہیں. تو یہیں سے ہمارے نشریاتی سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور کراچی اسٹیشن میرا ہوم اسٹیشن بھی ہے، میری پیدائش بھی ہے. میں نے یہیں سے اپنی نشریات کا آغاز کیا. تو یہ کتنے سالوں تک محیط ہے آپ کا یہ سفر؟ جی تقریباً 25واں سال اب شروع ہونے والا ہے، 25 سال مکمل ہونے والے ہیں. اچھا، دسمبر میں ہو جائیں گے. تو یہ ہماری کل سروس کا حصہ ہے جو 25 سال ہم ریڈیو پاکستان کو دے چکے ہیں یا گزار چکے ہیں. اور اس دوران آپ کن کن شہروں میں تعینات رہے؟ جی میں مختلف شہروں میں میری پوسٹنگ رہی. خوزدار بلوچستان میں میری پوسٹنگ رہی، بنو میں میری پوسٹنگ رہی. اس کے بعد میں ابھی حال ہی میں 2 سال پہلے میں ایبٹ آباد کا اسٹیشن ڈائریکٹر تھا، وہاں سے میں نے دوبارہ کراچی آیا ہوں. تو مختلف شہر دیکھنے کا موقع ملا، پوسٹنگ رہی. یہ ہے. اچھا، اور یہاں آپ کراچی میں کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ کراچی میں تو میرے اگر کم و بیش نکالے جائیں تو سروس کا تقریباً 60% تو کراچی میں بنتا ہے. اچھا، باقی دوسرے شہروں میں. اچھا. میں ابھی حال ہی میں 2 سال پہلے میں ایبٹ آباد کا اسٹیشن ڈائریکٹر تھا، وہاں سے میں نے دوبارہ کراچی آیا ہوں. تو مختلف شہر دیکھنے کا موقع ملا، پوسٹنگ رہی. یہ ہے. اچھا، اور یہاں آپ کراچی میں کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ کراچی میں تو میرے اگر کم و بیش نکالے جائیں تو سروس کا تقریباً 60% تو کراچی میں بنتا ہے. اچھا، باقی دوسرے شہروں میں. اچھا. اور یہ تو ظاہر ہے کراچی ایک بہت بڑا اسٹیشن ہے، دیگر شہروں میں بھی آپ رہے، یقینی طور سے آپ نے اپنی خدمات وہاں انجام دی ہیں. تو آپ کی نظر میں کون سا شہر ایسا بہتر رہا ریڈیو کے حوالے سے، لسننگ کے حوالے سے اور سننے والوں کے حوالے سے، نشریاتی طور سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے شہر میں؟ جی بالکل. دیکھیں ریڈیو کی نشریات کے ہمارے لسنرز، ہم ٹارگٹ لسنرز اپنے بناتے ہیں. کراچی جیسے شہر میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نشریات ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. کچھ جو مضافاتی علاقے ہیں کراچی کے، سبرب ایریا ہیں، ساتھ میں کچھ دیہات ہیں. پھر چونکہ ہماری نشریات کراچی کی اندرون سندھ تک بھی جاتی ہے، ٹھٹہ تک بھی، تو سننے کو لوگ سنتے ہیں، یہاں لسنر ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ہمارے خوزدار میں جو ہیں، چونکہ وہ وہاں دیہاتی ایریا زیادہ ہے، وہاں دیہات زیادہ ہیں، وہاں بھی لوگ سنتے ہیں. تو یہ کوئی اندازہ لگانا میں آپ کو کوئی فگر سے نہیں بتا سکتا، لیکن ہمارے یہاں کراچی جیسے اسٹیشن کو زیادہ سنا جاتا ہے، اور دوسرے اسٹیشن کو بھی اسی کی تناسب سے جہاں وہاں کی آبادی ہوتی ہے اس حوالے سے لوگ سنتے بھی ہیں. اور جن کا پسندیدہ پروگرام ہوتا ہے، مثلا نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے، وہاں کے نوجوان سنتے ہیں. وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام ہے، اسٹوڈنٹ سنتے ہیں. خواتین کا پروگرام ہے تو خواتین سنتی ہیں. اور یہ ریڈیو پاکستان کا خاصہ ہے کہ وہ ہر ایک صنف کے لیے، ہر ایک موضوع پہ اپنے پروگرام لکھتا ہے، ترتیب دیتا ہے، اور اس کے لسنرز بھی ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کے سفری زندگی میں آپ نے کیسا محسوس کیا اس تمام ڈیوٹی کے دوران، ملازمت کے دوران کیسا آپ نے فیل کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا اور ایک عام سرکاری نوکر ملازم کا فرق ہوتا ہے. جی سر. ہم لوگ ایک پیشن کے ساتھ، ایک کریشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو 65 اور 71 کی لڑائی یاد ہو، تو ریڈیو پاکستان کا جو 65 کی لڑائی میں کردار رہا ہے، اور ریڈیو پاکستان نے جو اپنے جوانوں کا ساتھ دیا ہے، اس میں صرف پیشنس کی ضرورت ہے. تو ہمارا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا جو پروفیشن ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کام سے زیادہ پیشنس کی ہے. ہمارا اس پر جذبہ یہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے کام کے لیے. ٹھیک. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ابتدائی جو دور رہا ریڈیو کا اور آج کے اس جدید دور میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، تو اس دور میں اور اس دور میں ریڈیو میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ دیکھیں جی، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی چیزیں چینج ہوتی گئیں، ڈیمانڈز بھی چینج ہوتی گئیں. لوگوں کی جو دیکھنے اور سننے کی جو ضرورت تھی وہ بھی تبدیل ہوئی. تو ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان نے بھی اپنے پروگراموں کو ترتیب دیا ہے. مثلا ایک ایسا زمانہ تھا کہ ٹریکٹر کے بارے میں پروگرام کیا جاتا تھا، لیکن اب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. تو وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور لوگوں کو سنتے ہیں، اور جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم پروگرام بناتے ہیں.
اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اچھا, اور آپ ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہے ریڈیو پاکستان میں بحیثیت اسٹیشن ڈائریکٹر کے, تو آپ نے کراچی یہاں اس اسٹیشن پر اس میں کی ترقی و توسیع کے حوالے سے آپ نے کن منصوبوں پہ کام کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر میٹیریلسٹک ترقی کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی بلڈنگ بنائی. جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ریڈیو پاکستان کی جدید ہے. اس سے پہلے ہماری بندر روڈ پہ میں جناح روڈ پہ بلڈنگ تھی, وہ بھی ہماری پرانی بلڈنگ تھی. اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ ہے میٹیریلسٹک حوالے سے. لیکن اگر آپ پروگرامنگ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اپنے کمپیوٹر بیسڈ آئی ٹی بیسڈ پروگرامس پہ آ گئے ہیں. ہماری جو پرانی مشین ہوتی تھی جن میں ہم ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے تھے آڈیو کی, اس سے ہم چینج ہو کے اب آئی ٹی کی طرف آئے ہیں. کمپیوٹر بیسڈ ڈیجیٹل بیسڈ ہماری ٹرانسمیشن جو ایڈیٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے. تو ہمارے اب ہم سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر سافٹ ویئر پہ کرتے ہیں ڈبنگ, ایڈیٹنگ, سارا کچھ, ریکارڈنگ ایون. اور یہ یقیناً تبدیلیاں آئی ہیں جب وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ریڈیو میں کچھ ایک بڑی تبدیلی ہم نے یہ بھی محسوس کی کہ پوڈ کاسٹنگ کو شروع کیا گیا, اور پوڈ کاسٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ براہ راست پروگرام یہاں سے نشر بھی ہوئے, لوگوں نے دیکھے بھی سوشل میڈیا پہ. تو سر یہ آپ ایک اس کو ترقی کی طرف گامزن کرتا ہوا دیکھتے ہیں, یا ریڈیو ایک بصارت سماعتی عمل ہے کہ ریڈیو کے جو لسنرز ہیں, سننے والے ہیں, وہ اس سے زیادہ محظوظ ریڈیو کی آواز سے ہوتے ہیں یا تصویر سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہم اصل میں بیسیکلی تو ہم آواز کی دنیا کے لوگ ہیں. ٹھیک سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے. ہمارے بہت سارے پروگرام اب لائیو جو ہیں وہ ویڈیو میں براڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم پوڈ کاسٹ کی طرف بھی آ گئے ہیں. تو جو ضرورت ہے وقت کی, اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن یقیناً آواز کی جو ضرورت ہے جو ایک ریڈیو سیٹ پہ آتی ہے وہ ہم ابھی بھی اس کی ضرورت بھی ہے, اور اس کو ہم نے جاری بھی رکھا ہوا ہے. اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے شہروں میں یا ان علاقوں میں جہاں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان پروگرامز کو, تو ہم ویڈیو کے ذریعے بھی ان پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور ان پروگرامات کو پہنچاتے ہیں. اچھا سر, اور یہ بتائیے گا کہ کراچی میں یہاں پر آپ پہ ریڈیو پاکستان کراچی میں کتنے چینل جو ہے وہ کام کرتے ہیں؟ جی اس وقت ہمارے پاس ریڈیو پاکستان سے FM 93, جی FM 101, میڈیم ویو اور صوت القرآن, اور FM 94 اسپورٹس کا چینل. یہ سارے چینل جو میں نے آپ کو گنوائے یہاں سے رن ہو رہے ہیں اور یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تقریباً 5-6 چینلز ہیں تقریباً. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری نشریات پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی ہیں. اچھا, بلکہ جی میں آپ کو بالکل بتاؤں, FM 101, FM 93 کی نشریات نہ صرف ہم نے اس کا دائرہ کار بڑھایا ہے بلکہ اس کو زیادہ کلیئر بھی کیا ہے. اور اگر میں خود اس کی مثال دوں میں آپ کو, میں یہاں سیوک سینٹر سے چلنے والی نشریات کو قائد آباد اور گلشن حدید میں بالکل کلیئرلی سنتا ہوں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میں سنتا ہوں, ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہم سروے کرتے ہیں, لسنر سے پوچھتے ہیں, خود فیلڈ میں جاتے ہیں اور ریویو لیتے ہیں اس جگہ کا, اس جگہ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ ہماری نشریات کہاں تک آ رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نشریات میں ہماری بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ ہماری میڈیم ویو کی نشریات یقیناً دوسرے شہروں میں بھی سنی جاتی ہیں اور وہ سنی جاتی ہیں اور چل بھی رہی ہیں. اور شارٹ ویو جو ایک عرصے سے تعطل کا شکار ہے, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ شارٹ ویو پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے. کچھ ایسے حالات اور ہیں, کچھ فنڈ کا مسئلہ جن کی وجہ سے وہ ہم آپریٹ ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہماری جدید مشینری اور جدید انسٹالیشن آ چکی ہے شارٹ ویو کی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی افتتاح ہو جائے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو, لاٹ آف تھینکس. اللہ حافظ.